والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم ذمہ داران مدرسہ، اس مجلس کی رونق اور اس ادارے کے مشرف فضیلت الشیخ محمد رفیع کلوری عمری حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما جماعت و جمعیت کے اور شہر کے ذمہ داران اور عمائدین، عزیز طالبات اور محترم معلمات، اور آج مدرسۃ المہاجرات کے سالانہ اجلاس کی مناسبت سے یہاں شرکت کرنے والی معزز خواتین اسلام، آج کا یہ جو ہمارا اجلاس ہے، یہ اجلاس ایک دینی مدرسے کے سال بھر کے معمولات کا طے شدہ نظم کے مطابق اختتام ہے اور سال بھر کی محنتوں کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے منعقد کی جانے والی ایک مجلس ہے۔ مدرسۃ المہاجرات، یہاں میری حاضری اس سے پہلے بھی ہوئی۔ آج آپ نے یہاں مجھے مدعو کر کے کرسی صدارت پر بٹھایا۔ میں یہ بات آپ کے سامنے کہہ دوں کہ آپ نے یہ مقام دے کر یقیناً میری عزت افزائی کی ہے، اس پر میں آپ تمام ذمہ داران جامعہ اور معلمات اور طالبات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ میں عام طور پر کسی بھی مجلس کی صدارت قبول نہیں کرتا ہوں، قبول کرنے سے کتراتا ہوں، اور آج کی یہ صدارت بھی کچھ ایسے ہی میرا نام آئی۔ دعوت مجھے شرکت کی ملی تھی، شرکت کی نوعیت مجھے پتہ نہیں تھی، اعلان جب آیا تب مجھے پتہ چلا کہ میں بحیثیت صدر شرکت کر رہا ہوں۔ لیکن چونکہ بات اپنی تھی، اپنے بھائیوں کی تھی، اس لیے میں نے اس میں کوئی زیادہ تردد نہیں کیا، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کرسی صدارت پر بیٹھنے والے شخص کی بڑی ذمہ داری ہوا کرتی۔ میں شاید آج آپ کی ان توقعات پہ پورا نہیں اتر پاؤں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ میرے سامنے جو باتیں ہیں، جو ذمہ داری صدر کی حیثیت سے ہے، ان میں سے ہر ایک پر کچھ روشنی ڈال کر بہت ہی مختصر وقت میں اپنی بات سمیٹ لوں۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کا یہ جو سالانہ اجلاس تھا، جو ایک روایتی انداز ہوتا ہے، قرات، نظم، تعارف و استقبالیہ، نمائندہ خطابات، تقریریں، سالانہ رپورٹ، مہمانوں کے تاثرات، مہمان خصوصی کا خصوصی خطاب، ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے صدر تک پہنچا ہے۔ اگر آپ اجلاس کی کارکردگی پہ کہنا چاہیں، یقین کریں بہت ہی ہمت افزا تھا، بہت ہی اچھا رہا، اس لیے کہ تقریروں میں جن عناوین کا انتخاب ہوا تھا، عناوین بھی اچھے تھے، اور عناوین سے زیادہ میں نے خاص طور پر نظر اس پہ رکھی، سوائے تیلگو تقریر کے، تیلگو بھی تھوڑی بہت میں سمجھ لیتا ہوں، لیکن آج میں شاید مائک کی آواز اتنی صاف نہ ہونے کی وجہ سے پوری طرح نہیں سمجھ سکا۔ بقیہ جتنی تقریریں تھیں ان کو میں نے سنا
تو مجھے یہ بات اچھی لگی کہ وہ روایتی قسم کی صرف باتوں سے بھری ہوئی نہیں تھی. الحمدللہ لگتا ہے کہ محنت کے ساتھ توجہ کے ساتھ تیاری کروائی کی گئی ہے. اس پر اساتذہ، طالبات اور متعلقین سب مبارکباد کے مستحق ہیں. سالانہ اجلاس کے اس مظاہرے کے بعد مجھے آج خصوصی طور پر ہمارے اس مدرسے سے فارغ التحصیل اب جو ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں یا جو زیر تعلیم طالبات ہیں ان سے دو چار باتیں کہنی ہیں. وہ دو چار باتیں کوئی زیادہ غیر معمولی باتیں نہیں، لیکن یاد دہانی کے طور پر اپنی اہمیت اپنی جگہ پہ رکھتی ہیں. ان میں سب سے پہلی بات جو رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ کے اس مدرسے کا نام مدرسۃ المہاجرات ہے. ایک آدمی جو ہجرت کو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اپنا وطن چھوڑ کر کسی اور علاقے میں جا کے بس جائے، ہجرت اس کو کہتے ہیں، وہ یہ سوچے گا کہ مہاجرات بھی کسی مدرسے کا نام ہو سکتا ہے کیا؟ یا ہو سکتا ہے بہت سارے یہ سمجھتے ہو کہ نو مسلم بھائیوں اور بہنوں کے لیے مہاجر اور مہاجرات کا لفظ ایک اصطلاح کے طور پہ آج ہمارے دور میں مروج ہے. شاید اس سے مراد ایسی نو مسلم خواتین کی تعلیم گاہ ہے، درس گاہ ہے، یہ آپ سمجھتی ہوں گی. لیکن میں آج آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نام مہاجرات ہے یہ آپ کی حقیقت میں صحیح پہچان متعین کرنے والا نام. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت مطہرہ کی نظر میں ہجرت کی دو قسمیں، ایک ہجرت حسی کہلاتی ہے اور دوسری ہجرت معنوی کہلاتی ہے. ہجرت حسی یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک فرد، ایک خاتون اپنے دین و ایمان کو بچانے کی خاطر زرِ زمین کا کوئی ایک خطہ چھوڑ کر کسی دوسرے خطہ ارض میں جا کے آباد ہو جائے. یہ ہجرت ہے. جیسے ہم سیرت میں پڑھتے ہیں ہجرت حبشہ ہے، ہجرت مدینہ ہے وغیرہ. ایک تو یہ ہجرت ہے، لیکن دوسری ہجرت جو معنوی ہجرت ہے وہ ہجرت حقیقی ہجرت ہے. اور آپ اور ہم سبھی کے سبھی، سارے کے سارے مسلمان اس معنی میں مہاجر ہیں اور اس ہجرت کے پابند ہیں. اور وہ ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے جانا، معبودان باطلہ سے رخ پھیر کر اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف ہجرت کرنا اور تمام قسم کے مقتدا اور رہنماؤں سے اپنا رشتہ کاٹ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ جوڑ لینا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، طریق الہجرتین و باب السعادتین، دو ہجرتوں کا راستہ اور دو سعادتوں کا دروازہ. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب اسی ہجرت کے بارے میں لکھی ہے جسے ہجرت معنوی کہا جاتا ہے. آپ کو اور ہم کو یہاں آتے ہوئے، مدرسے میں آتے ہوئے اور یہاں سے باہر جاتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو خود اس دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں. دنیا کے تمام مقتداؤں رہنماؤں سے ہٹ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہیں. اور آج یہاں سے علم حاصل کر کے جانے والی یا یہاں حاصل کرنے والی ہماری یہ بہنیں یہ پیغام یاد رکھیں، آپ ہجرت کر بھی رہی ہیں اور یہاں سے جانے کے بعد پورے معاشرے کی خواتین اور خصوصاً آپ کے گھر کے مرد حضرات کو اسی ہجرت کا پیغام دینے والی، آپ توحید کا سبق پڑھانے والی، آپ اتباع سنت کا پیغام دینے والی، دنیا والوں کو واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرنے کا سبق دینے والی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، حقیقی مہاجر وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا. گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنا، بدعتوں سے سنت کی طرف ہجرت کرنا، شرک سے توحید کی طرف ہجرت کرنا، کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کرنا، اللہ تعالیٰ کی بغاوت سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف ہجرت کرنا، دنیاوی زندگی کو مقصد بنا کر جینے سے زیادہ آخرت کی طرف ہجرت کرنا اور دنیا کی ان زائل نعمتوں سے جنت کی لازوال نعمتوں کی طرف ہجرت کرنا. یہ سبق آپ یہاں صبح و شام پڑھتی، یہی سبق آپ اپنے سینے میں لے کر یہاں سے جاتی ہیں، یہی سبق آپ کو دنیا کو پڑھانا ہے. اسی معنی میں آپ مہاجرات ہیں اور اسی معنی میں یہ مدرسہ مدرسۃ المہاجرات ہے اور اسی معنی میں اسے مدرسۃ المہاجرات ہونا چاہیے کہ آپ یہاں سے
दुनिया को ये सबक सिखाएं कि दुनिया छोड़ो ताकि दुनिया तुम्हारी हो, और दुनिया छोड़ो ताकि आखिरत तुम्हारी हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया ना, जो आदमी दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करता है, अततहु दुनिया वही राग़िमा, ये दुनिया जलील होकर आपके कदमों में आएगी। और जब दुनिया छोड़कर अल्लाह की तरफ हिजरत करेंगे, अल्लाह ताला जन्नत आप तक लाएगा और आपको जन्नत तक लेकर जाएगा। मैं ये बात आज की हमारी इन बहनों को बतौर याद दहानी के कहना चाहता हूं कि दुनिया कुर्बानी चाहती है। यही हिजरत का माना आपको याद रखना चाहिए। मुझसे पेश रहो मेहमान खुसूसी ने आपके सामने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने इदारों के हवाले से बात कही कि इदारे ईसार कुर्बानी से तरक्की करते हैं। सच तो ये है कि दुनिया में हर मैदान में कामयाबी ईसार कुर्बानी के बाद ही हासिल होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि ज़िंदगी के किसी भी मैदान में ईसार कुर्बानी के बग़ैर आप मंजिल पालें। ये हिजरत का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। अरबी ज़बान में हिजरत का, हजर का माना ही तर्क करने का है। ये हौसला रखो कि जिससे मेरी दुनिया का भला न हो, जिससे मेरी आखिरत आबाद न हो, ऐसी हर चीज़ को छोड़ूंगी और जिसमें मेरा भला हो, जिससे मेरी दुनिया संवर जाए, मेरी आखिरत आबाद हो जाए, मेरी दुनिया आबाद हो जाए, मेरी आखिरत संवर हो जाए, मैं उसकी तरफ हिजरत करके जाऊंगी। ये नीयत अपने साथ लेकर आज आपने ये जो शहादत या आपने ये जो सर्टिफिकेट लिया, ये जो शहादा या सर्टिफिकेट लिया है, उसे इसी जज्बे के साथ रखें। और जब कभी आपकी नज़र उस वर्क़े पे पड़े, आपको याद आ जाना चाहिए कि आपने इसी अहद के साथ अपना नाता जोड़ा है और इसी पैगाम को लेकर आपको आगे बढ़ना है। अजीज़ तालिबात, दूसरा एक अहम पैगाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो क्या? देखो, दुनिया बड़ी अजीब व गरीब है। ये फारसी में कहा जाता है, हर के दरकाने नमक, नमक शुद्ध। नमक की कान की एक खासियत है कि कोई भी चीज़ उसमें जाती है और ज़्यादा दिन तक वही जम जाती है तो रफ्ता रफ्ता नमक में बदल जाती है। ये एक मिसाल है, ज़रबुल मसल है, ये मुहावरा है। ये जो है बताता है कि इंसान की एक तबीयत है कि इंसान अगर चौकन ना रहे तो रफ्ता रफ्ता जिस माहौल में रहता है वहाँ जाकर वो अपनी शनाख्त भुला देता है और वो खुद उस मुआशरे के रंग में रंग जाता है। ये मसला आज आपको अपने पल्लों से बांध लेना चाहिए। ये नसीहत आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। वमन ला युकरिम नफ्सहु ला युकरमी, जो अपनी कदर और शनाख्त की हिफाजत खुद नहीं करता, दुनिया भी उसकी वो शनाख्त भुला देती है। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने पत्थर से हीरा बनने का यहाँ मौका दिया। आप अगर अपने आप को हीरा नहीं समझेंगी, अपनी शनाख्त की हिफाजत नहीं करेंगी, ज़्यादा दिन नहीं गुजरेंगे कि खुद आपकी नज़र में खुद आप अपने आप को पत्थर महसूस करेगी। हमारे सामने ऐसी बहुत सारी बहनों की और बहुत सारे भाइयों की भी मिसालें हैं। आज वो मिलते हैं या आज कभी कोई बात होती है कहीं से भी, वो ये शिकायत करते हैं कि हमें ये हिम्मत नहीं होती कि लोगों के सामने कोई दर्स दे दें, लोगों के सामने कोई बात कह दें, लोगों को कोई दीन की बात समझा दें। वजह क्या है? वजह यही है कि उन्होंने अपनी शनाख्त को बचाने की कोशिश नहीं की। मैं आपको ये लफ्ज़ कह रहा हूं, बचाने की कोशिश कीजिए, हिफाजत कीजिए अपनी शनाख्त की। आपने अगर हालात के रुख पे बहने की कोशिश की, अपने आप को मुआशरे के हवाले कर दिया, ये मुआशरा ऐसा जालिम है कि नमक की कान की तरह आपकी शनाख्त और पहचान मिटाकर छोड़ेगा। बात ये कहनी मुनासिब होगी, वो जो सरपरस्त ख़वातीन यहाँ बैठी, ये जो बच्चियाँ आज आपके घर में आई हैं, हीरा बनकर आई हैं, मेरी खुसूसी दरख्वास्त होगी कि इन बच्चियों का रिश्ता करते हुए इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखिए कि जिस घर में देने से पहले उस घर की खुशहाली देखती हैं, नेक नामी देखती हैं, लड़के की खुसूसियात और काबिलियत देखती हैं, एक ज़रा पहलू ये भी देख लीजिए कि मेरी इस बच्ची की ये जो शनाख्त है, क्या ये घर मेरी इस बच्ची की शनाख्त को ज़िंदा रखेगा, बाकी रखेगा। कम से कम इसका ख्याल रिश्ते के इंतखाब के वक्त ज़रूर कीजिए, वरना ये कहाँ का मामला। मेरी बहनों, आप ये बात सोचो, ये मुकाम आपने ऐसे ही नहीं हासिल किया, बड़ी कुर्बानी आपने दी। आपने
بہت قربانیاں دی ہیں تب جا کر اس مقام تک پہنچی. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کتنا اپنے پیچھے اس کے پیچھے اپنا کیا کچھ لگایا ہے. اس شناخت کو گواہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھوں اپنی قربانیوں کی ناقدری کرنا. اس شناخت کو بھلا دینے کا مطلب ہے خود اپنی ہاتھوں اپنی خواہشوں کا یا اپنی خوابوں کا خون کر لینا. یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. یہ دوسری اہم نصیحت میں کرنا چاہوں گا کہ اپنی شناخت سے فرار کبھی اختیار نہ کرے. ایک دو باتیں ضمن ذکر کر دوں اسی دوسری نصیحت کے ضمن میں. یہ باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ مان کے چلیں ہم سب انسان اور ہم سب سے گناہ ہوں گے, غلطیاں ہوں گی. آپ یقین کریں اگر کوئی مجھ سے کہے کہ یہاں کھڑے ہونے سے پہلے اپنے آپ کو نیک مان کر تقریر کرو, قسم اللہ کی میں یہاں کھڑے ہونے کے لائق نہیں. لیکن یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کوتاہی ہم سب میں ہے, لیکن ہم سب اپنے کمیوں کے اعتراف کے ساتھ ایک دوسرے کو بنانے میں لگے ہیں. کہیں آپ مجھے بناتے ہیں اور کبھی میں آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہوں. ایسے ہی سماج چلتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری بہت ساری بہنیں, ہمارے بہت سارے بھائی میدان سے فرار اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی کمی ہے, کوئی کمزوری ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے کہ آپ کی ایک کمزوری کا حوالہ دے کر آپ کی اپنی ہزار خوبیوں کا خون کرنے کی طرف آپ کو لے جائے. مجھے یقین کے ساتھ میں اپنی ذات کو, اپنی شخصیت کو سامنے, اپنے وجود کو سامنے رکھ کر میں بات کروں تو میں کہوں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس میدان میں جڑ کر اسی اعتراف کے ساتھ کہ مجھ میں ہزار خامیاں ہیں, لیکن میں یہ کہہ کر نہیں بات کر رہا ہوں کہ میں کامل ہوں. میں اس اعتراف کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ میں بھی کامل نہیں ہوں, آپ بھی کامل نہیں, لیکن ہمیں ایک دوسرے کو مل کر مکمل کرنا ہے. ہم ایک دوسرے کی تکمیل ہیں. جب اس جذبے سے میں نے اس میدان میں قدم رکھا, آپ یقین کریں اس میدان نے مجھے سدھرنے میں بڑی مدد دی ہے. اس میدان نے مجھے بہت ساری کمیوں کمزوریوں پہ قابو پانے میں بڑی مدد دی. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ میں کمی ہے, کمزوری ہے, مت گھبراؤ. کوئی آپ کی کمی کا منہ پر اظہار بھی کر دے, کہو ہاں میرے اندر کمی ہے, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس کمی کی وجہ سے میں اپنی خوبیوں سے فرار اختیار کروں گی. میدان میں کام کرو. یہ میدان ہم اور آپ کو بنائے رکھنے میں بڑی مدد دے گا. یہ بڑی اہم بات ہے, میرے ذاتی زندگی کے تجربے کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسی ضمن میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں کام کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ مصروفیت کو اپنے معمولات زندگی کا حصہ بنائیں. آپ یہ کہتے ہیں میں تیار ہوں, لوگ مجھے بولیں گے میں تقریر کر دوں گی, لوگ مجھے بولیں گے میں پڑھا لوں گی, لوگ مجھے بولیں گے میں نصیحت کر دوں گی, کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھوں گی تنبیہ کر دوں گی. یہ تو کرنا ہی ہے آپ کو, لیکن کام کرنے کا انداز یہ ہے کہ آپ کام کو اپنی زندگی کے معمولات کا حصہ بنائیں. کیسے؟ یا تو انفرادی طور پر آپ اپنے گھر پہ کوئی مکتب چلائیں, آپ اپنا گھر اپنا خاندان. اللہ کے فضل و کرم سے موبائل کی دنیا میں آج یہ بھی ممکن ہے آپ اس کو ذریعہ آمدنی بھی بنا سکتے ہیں. میں آمدنی پہ توجہ نہیں دے رہا ہوں, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹیوشن کا ایک نظم اگر آپ اپناتی ہیں, آن لائن بھی پڑھاتی ہیں, وہ معمولات زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. بہت زیادہ کام آپ کر لے جائیں گی. اور اگر آپ انفرادی طور پر ایسا کوئی کام نہیں کر پاتی تو بنا بنایا جو سسٹم ہوتا ہے, مدرسے کا سسٹم ہے, مسجد کا سسٹم ہے, جمعیت و جماعت کا ایک سسٹم ہے, کسی بھی سسٹم سے جڑ کر اپنے معمولات زندگی میں کوئی نہ کوئی خدمت رکھیے. یہ خدمت آپ کی صلاحیتوں کی بھی حفاظت کرے گی, غیر معمولی کام بھی آپ انجام دیں گے. مجھے اس بات کی خوشی ہے, میں پچھلی مرتبہ جب اجلاس میں شریک ہوا تھا تو اس ادارے کا جو بڑا ہی متحرک اور فعال شعبہ, ایک تو مسائیہ مکتب ہیں اور دوسرے خواتین کے اجتماعات, الحمدللہ آج کی رپورٹ میں بھی وہ چیزیں سننے کو ملی. بڑا کامیاب کام چل رہا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ وہ خوش قسمت طالبات ہیں کہ جن کے شہر کے لوگوں نے پڑھایا اور شہر ہی میں کام کرنے کا اتنا منظم موقع آپ کو فراہم کیا. اس معاملے میں ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس کے اندر یہ کمی آپ کو دکھائی دے گی. فارغ ہونے کے بعد کام کے مواقع ادارے نہیں فراہم کیا کرتے. یہ اس ادارے کا امتیاز سمجھیے کہ یہ آپ کو کام کے مواقع فراہم کرتا ہے. کہنا کیا چاہتا ہوں کہ
کام کو اپنے معمولات زندگی کا حصہ بنائیے، روٹین کا حصہ بنائیے، تو پھر آپ کام کرتی جائیں گی، پڑھاتی جائیں گی، سکھاتی جائیں گی، بہت کچھ کرتی جائیں گی۔ یہ طالبات سے خصوصی خطاب کی شکل میں میری یہ دوسری نصیحت تھی کہ اپنی شناخت سے فرار مت اختیار کرو، اپنی شناخت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور فخر کرو، اس معنی میں نہیں کہ دوسروں کی تحقیر کرنی ہے، اس معنی میں کہ اللہ کی نعمت کا اعتراف ہے کہ فخر کرو کہ اللہ نے آپ کو ایک طالبہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عالمہ بنایا، اگر عالمیت کے شعبے سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے۔ میں اپنی اس گفتگو کو دوسرے رخ پہ لے جانا چاہتا ہوں اپنی طالبات سے آگے بڑھ کر، اور وہ مسئلہ ہے ادارے کے اندر یہ جو محنتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے اس ادارے کے چلانے والے فرد ایک ہیں، مجھے تو سن کر تعجب ہوا کہ ابھی بھی زیادہ تر یا پورا حصہ وہ اکیلا گھرانہ اٹھا رہا ہے۔ آج کے دور میں ایسی محنتیں اور کوششیں ہمت افزائی کا تقاضا کرتی ہیں۔ منہ پہ تعریف کرنا آدمی کے لیے فتنہ ہوتا ہے، لیکن کسی کی تعریف کیے بنا بھی اس کی خدمات کا اعتراف ہو سکتا ہے، اور اسی جذبے کے تحت میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میری یہ دعا ہے خیر کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ آپ سے، آپ کے گھرانے سے ہمیشہ جوڑے رکھے، آمین۔ آخری ایک بات میں آپ تمام بستی کی جو خواتین آئی ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں، ان سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے مدرسے بہت سارے قائم ہوتے ہیں اور ہیں، مدرسے بہت سارے قائم ہوتے ہیں اور ہیں، لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ مدرسوں میں ایک شعبہ ہوتا ہے تو دوسرا شعبہ نہیں ہوتا، دو ہوتے ہیں تو تیسرا شعبہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، اس ادارے کے اندر جو شعبہ جات ہیں یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہیں۔ آپ بچیوں کو ناظرہ پڑھانا چاہتے ہیں، انتظام ہے، لڑکیوں کا حفظ کروانا چاہتے ہیں، انتظام ہے، آپ اپنی بچی کو عالمہ بنانا چاہتے ہیں، انتظام ہے، آپ اسکول کالج میں پڑھانے کے بعد بچی کی دینی تربیت کے لیے مختصر مدتی کورس آپ کروانا چاہتے ہیں، انتظام ہے۔ آپ میں سے جو خواتین ایسے گھرانوں سے تھیں جہاں علم سے رشتہ نہیں تھا، شادی شدہ زندگی میں عمر دراز ہو چکی ہیں، اب زندگی کے اس پڑاؤ پہ آ کے آپ دین سیکھنا چاہتی ہیں، آپ کے لیے بھی انتظام ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جو مدرسے سے جڑے بغیر مکتب کی شکل میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اس ادارے کی طرف سے مکتب کا بھی انتظام ہے۔ اور کچھ نہیں، بحیثیت طالب علم یا طالبہ آپ کہیں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی، لیکن ایک عام مسلمان کی طرح وقتاً فوقتاً دینی نصیحتیں سننا چاہتے ہیں، اس کا بھی انتظام ہے، اور بڑا شاندار اور جاندار انتظام ہے۔ یہ رپورٹ کا جو حصہ یومیہ اجتماعات کا، 75 مقامات کا تذکرہ، اور ہر 15 دن میں اجتماعات کا جو سلسلہ، اور اس سے جڑی یہ جو بہنیں محنت کر رہی، میرا اپنا خیال ہے جتنی میں نے دیکھی ہے دنیا، یہ اپنی مثال آپ ہے، اس کی کوئی نظیر میری معلومات کی حد تک ہندوستان کے کسی اور شہر میں نہیں۔ آپ خواتین بڑی مبارکباد کی مستحق ہیں، اور آپ خواتین جو عام خواتین ہیں، آپ کے لیے یہ بات لمحہ فکریہ ہے کہ اس ادارے نے آپ کی دینی اور علمی ضرورتوں کو ہر حیثیت سے پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس کے بعد بھی آپ میں اگر کوئی ایسے ہیں جو اس ادارے سے مستفید نہ ہوں تو پھر محرومی کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ میری یہ گزارش ہوگی کہ یہ جو شعبہ جات ہیں ان تمام کو فعال بنائیے، اور ان میں سے ہر ایک ادارے کو مستقل اساتذہ معلمات کی نگرانی میں رکھ کر اس میں اور بہتری اور ترقی لانے کی کوشش کیجیے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام اساتذہ، ذمہ داران مدرسہ اور آپ معلمات اور طالبات کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے یہاں مجھے بلا کر کرسی صدارت پہ بٹھا کر حقیقت میں میری بڑی عزت افزائی کی۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں آپ جہاں کہیں جائیں، آپ تمام کو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ عزتوں کا مستحق بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو نواز دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔